بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر نمک کے زیادہ استعمال اور ذہنی تناؤ سے منسلک ہے۔ اس لیے سننے والوں کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ ہائی بلڈ پریشر معمولات زندگی میں خرابی جیسے کھانے پینے میں بے اعتدالی، ورزش کی کمی اور سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا آئیں ہم ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات جانتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان سے نپٹا جا سکتا ہے۔ پوٹاشیم اور سوڈیم ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور جسم میں پانی اور نمکیات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان دونوں کو متناسب رکھنا ضروری ہے۔ اگر ایک بڑھ جاتا ہے تو دوسرا لازماً کم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے جسم میں بہت زیادہ سوڈیم ہے تو ڈاکٹرز آپ کو اکثر پوٹاشیم کی دوائیں دیں گے تاکہ آپ کا سوڈیم پیشاب کے ذریعے خارج ہو جائے۔ غذا میں پوٹاشیم شامل کرنے کے لیے کیلے، ٹماٹر، شکرکندی، پھلیاں، دالیں، کھجوریں اور ناریل کا پانی زیادہ استعمال کریں۔ روزانہ 10 سے 15 منٹ صرف گہری سانسیں لینے کے لیے نکالیں، 1 منٹ میں تقریباً 6 سانس۔ یہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور اگر ناممکن ہو تو یوگا کلاس میں داخلہ لے لیں۔ ورزش کی کمی تحقیق بتاتی ہے کہ ہفتے میں 3 دفعہ 20 منٹ کی ہلکی یا درمیانی ورزش بلڈ پریشر گھٹانے میں مدد دیتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں پر کیے گئے تجربات نے ورزش کو بلڈ پریشر کا بہترین علاج قرار دیا ہے۔ یہ مرض اگر ایک بار لگ جائے تو جان نہیں چھوڑتا۔ اس کے میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ جو لوگ روحانی علاج بھی جاری رکھتے ہیں ان کا خون کا فشار بھی قابو میں رہے گا۔ دوا بھی سنت ہے اور دعا بھی افضل ہے، دونوں علاج برابر جاری رکھیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ اس یقین کامل کے ساتھ بلڈ پریشر کا یہ علاج کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں وظیفے کی، تو وہ یہ ہے کہ سورۃ رعد کی یہ آیت الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کریں اور اس کے علاوہ پانی پر دم کر کے بھی وہ پانی پئیں، انشاءاللہ مفید رہے گا۔ اگر آپ یہ وظیفہ پابندی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ دوران خون نارمل رہے گا اور اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے گا۔